يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے. اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے. نمبر ایک، نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے. لہٰذا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفل کرنا اسی قسم میں داخل ہے. انی فضلتکم، بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے. جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا ذلیل ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. لا تنفعها شفاعہ، نہ کافر کو سفارش نفع دے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے. انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے. گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے، اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا. اور بالفرض اگر کوئی کرے تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی. کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، جیسے قرآن میں 20 جگہ ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی. فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں. ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں. خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا
فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ للناس اماما، لوگوں کے لیے پیشوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃً فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔